واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 224 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، الفریڈ بٹلر اور اس کی ذہنیت والے دوسرے مورخوں نے کیرس کو بڑا ہی بھلا مذہبی پیشوا ظاہر کیا ہے کہ اس نے بڑی شرافت سے اسکندریہ مسلمانوں کو پیش کر دیا تھا، لیکن تاریخ نے کیرس کی اصل ذہنیت بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو آپ نے اس داستان میں پڑھ لیا ہے کہ کیرس نے درپردہ ہرکل کی بیوہ مرتینا کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی۔ مرتینا کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم تھے۔ وہ بزنطیہ سے مرتینا کے ساتھ یہ پلان بنا کر آیا تھا کہ مصر سے مسلمانوں کو نکال باہر کرے گا اور مرتینا کو مصر بلا کر اسے مصر کی ملکہ بنا دے گا، اور مرتینا اپنے بیٹے ہرکلیوناس کے ساتھ مصر میں خود مختاری کا اعلان کر دے گی۔ مصر میں وہ آیا تو جہاں بہت سے مبلغ ساتھ لایا، وہاں خفیہ طور پر ایسے آدمی بھی ساتھ لایا تھا جو زمین دوز اور پراسرار طریقوں سے بڑے اونچے درجوں کی شخصیتوں کے قتل میں مہارت رکھتے تھے۔ مصر میں اس نے ایک طرف مبلغوں کو شہروں اور دیہات میں پھیلا دیا تھا کہ وہ عیسائیوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مشتعل کریں، دوسری طرف اس نے سپہ سالار حضرت عمرو بن عاص کو قتل کروانے کا کام پیشہ ور قاتلوں کے سپرد کر دیا۔ اس کا یہ مشن جس بری طرح ناکام ہوا وہ سنایا جا چکا ہے۔ اس کے مبلغ پادری بھی کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ قبطی عیسائی کیرس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو خوش تھے کہ مصر رومیوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ کیرس دراصل ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا، اس کا شاید اسے خود بھی احساس تھا، اس لیے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا ہوتے ہوئے اسے مذہب کا کتنا کچھ پاس تھا۔ اس نے مصر میں آتے ہی بہت سی تربیت یافتہ جوان سال اور بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں اسکندریہ میں اپنے پاس اکٹھی کر رکھی اور ایک اور ہی ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی۔ ان سے وہ سالاروں مجاہدین کی اخلاقی تخریب کاری کروانا چاہتا تھا، ساتھ یہ بھی کہ ہر لڑکی ایسا موقع پیدا کر کے ایک ایک سالار کو قتل کر دے۔ کیرس کی زیادہ دلچسپی عمرو بن عاص کے قتل میں تھی، اس کا یہ حربہ بھی ناکام ہوا جا رہا تھا۔ آج کے روم کے ایک تاریخ نویس مائیکل کڈ سکیپ اور مصری مبصر اور وقائع نگار آذر سطوت نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے اور مستند مورخوں کے حوالے دیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کیرس کو توقع نہیں تھی کہ مسلمان اسکندریہ اتنی جلدی فتح کر لیں گے۔ اسے غالباً یہ توقع بھی تھی کہ مسلمان اسکندریہ فتح کر ہی نہیں سکیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان لڑکیوں میں سے 3-4 کو باہر نکال دے اور وہ کسی طرح سپہ سالار عمرو بن عاص اور دوسرے سالاروں تک پہنچیں اور مظلومیت کی کیا کہانیاں سنا کر ان سالاروں کی ہمدردیاں حاصل کریں۔ یہ اسے یقین تھا کہ جو لڑکی جس سالار کے خیمے میں داخل ہوگی اسے وہ اپنے جال میں لے لے گی اور اپنا کام کر گزرے گی۔ کیرس سوچتا ہی رہ گیا اور مجاہدین اسلام اس طرح اسکندریہ کے اندر نظر آنے لگے جیسے زمین میں سے ابھرے ہوئے ہوں۔ کیرس کا یہ حربہ دھرا رہ گیا اور مجاہدین شہر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت کیرس اپنے محل میں تھا، اسے اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں آ گئے ہیں تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ ذرا جلدی سنبھل گیا اور باہر نکلا۔ عمرو بن عاص محل کی طرف گئے تو کیرس نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ ان کے درمیان ضروری گفتگو ہوئی۔ رومی فوج کے انخلاء کے لیے مہلت کا عرصہ طے ہوا۔ اس عرصے کے اندر رومی فوج کو اسکندریہ سے نکل جانا تھا۔ کیرس مہلت کے اس عرصے میں اسکندریہ میں رہ سکتا تھا۔ عمرو بن عاص نے اسے قید میں نہ ڈالا، وہیں رہنے دیا جہاں وہ رہتا تھا، اسے مراعات سے محروم نہ کیا۔ اس نے مسلمانوں کا ممنون ہونے کی بجائے اپنی زمین دوست تخریبی سرگرمیاں جاری رکھی۔ اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے 6-7 لڑکیاں منتخب کر لیں۔ وہ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اس پر ایسی پابندی عائد نہ کی کہ لڑکیاں اس کے پاس نہ آئیں۔ وہ مذہبی پیشوا تو تھا ہی، اس پر ایسا شک تو کیا ہی نہ گیا کہ اس کے پاس یہ جو لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں انہیں وہ کسی تخریب کاری کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ دونوں تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اپنا کردار ایسا تھا کہ ان لڑکیوں کی طرف انہوں نے کبھی اس خیال سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ بہت حسین اور دل نشین لڑکیاں ہیں اور یہ ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ کردار کی بلندی کے علاوہ سالاروں اور لشکر کے مجاہدین کو اتنی ہوش اور مہلت میسر نہیں تھی کہ وہ تفریح تباہ کی بھی سوچتے، اور وہ اتنے بڑے شہر کے ہر کونے خدرے کو دیکھتے پھر رہے تھے کہ رومی فوجی تخریب کاری کے لیے کہیں چھپے نہ رہ جائیں یا شاہی خزانے کا مال کہیں چھپا نہ رہے ہوں کہ جاتے ہوئے ساتھ لے جائیں گے۔ شہر میں افراتفری کا سا سامان تھا، رومی فوجیوں کو نہتہ کر دیا گیا تھا اور وہ
شہر سے نکل رہے تھے، بعض شہری بھی جا رہے تھے۔ شہر کا نظم و نسق اور امن و امان بھی معمول پر لانا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان لوٹ مار تو دور کی بات ہے کسی گھر کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، پھر بھی وہ اس اندیشے سے آزاد نہیں تھے کہ یہ مسلمان فاتحین جزیے کے علاوہ ان سے کچھ اور بھی جو چاہیں گے لے لیں گے۔ وہ اپنے مال و اموال اور جوان عورتوں کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ کیرس کو ابھی تک یہ توقع تھی کہ اس افراتفری اور نفسا نفسی کی کیفیت سے فائدہ اٹھا کر ایسی تخریب کاری میں کامیاب ہو جائے گا کہ رومی فوجی اور شہری مجاہدین اسلام پر دھاوا بول دیں گے اور انہیں اسکندریہ سے نکالا جا سکے گا۔ اس نے 2 جرنیلوں کو اعتماد میں لے لیا تھا۔ وہ لڑکیوں کو سالاروں کے قتل کے لیے تیار کر رہا تھا اور انہیں یہ بھی بتا رہا تھا کہ دھوکے میں سالاروں کو شراب پلا کر مدہوش کر دیں۔ یہ ایک قدرتی حقیقت ہے کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کسی بھی مرد کو شراب کے بغیر بھی مدہوش کر سکتی ہے۔ آخر چند ہی دنوں بعد شہر میں امن و سکون اور نظم و نسق کی کیفیت بحال ہو گئی۔ کوئی ایک بھی لڑکی کسی سالار کو اپنے جال میں نہ لا سکی۔ شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ محفوظ ہیں۔ مسلمانوں نے انہیں حسن اخلاق سے اور رویے سے یہ یقین دلایا تھا۔ کیرس مایوس ہوا جا رہا تھا۔ اس کے فوجی شہر سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ شہری جو جانا چاہتے تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ شہر میں جو لوگ رہ گئے ان میں اکثریت قبطی عیسائیوں کی تھی۔ قبطی بہت خوش تھے کہ رومی گئے، لیکن ابھی یہ خدشہ دل میں موجود تھا کہ مسلمان نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ مسلمانوں نے شہری حالات اور انتظامات معمول پر لا کر اعلان کر دیا کہ اسلام قبول کرنے والوں کو کیا مراعات ملیں گی اور کسی کے مذہب اور عبادت گاہوں میں دخل اندازی اور جبر نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ مذہبی آزادی کا اعلان کر دیا گیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 225 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔